انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں، جو جاننے والے ہیں، جو علم رکھتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، کہ علم جو ہے یہ علم ہے کیا؟ علم ہے کیا؟ علم ایک نور ہے، علم ایک روشنی ہے، علم ایک اجالا ہے، علم جو اندھیری کو دور کر کے راستہ دکھاتا ہے، رب کا راستہ دکھاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ دکھاتا ہے، جنت کا راستہ دکھاتا ہے۔ یہی علم ہے، یہی علم ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کیا جاننے والے اور انجان برابر ہیں؟ کیا جاننے والے اور انجان برابر ہیں؟ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کو کتنی واضح انداز میں ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں کتنے واضح انداز میں ارشاد فرماتا ہے، محبوب آپ فرما دیجئے کہ عالم اور جاہل برابر ہے۔ یہ بات بالکل آیا ہے، یہ بات بالکل واضح ہے کہ عالم نور والا ہے، عالم روشنی ہے، عالم اجالا ہے، اور جاہل اندھیرے میں ہے، اور جہالت موت ہے اور علم زندگی ہے۔ جہالت موت ہے اور علم زندگی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم دین سیکھنا فرض ہے، علم دین سیکھنا فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد عورت کے لیے ہے کہ وہ علم دین سیکھے، ہر مسلمان مرد عورت پر علم دین سیکھنا فرض ہے۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم دین سیکھنا فرض ہے، اور قرآن و حدیث میں علم کے تعلق سے، علماء کے تعلق سے کتنی بزرگی بیان کی جا رہی ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ علم کی فضیلت کیا ہے، علم کتنا افضل و اعلیٰ ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے وہ زندہ نہیں بلکہ وہ مردہ ہوتا، زندہ نہیں بلکہ وہ مردہ ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ بے علم لوگ مردہ ہے، مردہ، جن کے پاس علم نہیں ہے بے علم لوگ مردہ ہے، اور علم والے زندہ ہیں، علم والے زندہ ہیں۔ بے علم لوگ، جس کے پاس علم نہیں ہے وہ مردہ ہے، حضرت علی فرماتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس دو لوگوں کا ذکر کیا گیا، ان میں سے ایک عابد تھا، عبادت گزار، عبادت کرنے والا، اور ان میں سے ایک عالم تھا۔ جب ان دو لوگوں کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا تو حضور نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے ادنا پر، جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے ادنا پر۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے کہ 14ویں چاند کی فضیلت ستاروں پر ہوتا ہے، جیسے کہ 14ویں چاند کی فضیلت ستاروں پر ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک عالم دین کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی، جس نے ایک عالم دین سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، جو ایک عالم دین کی مجلس میں بیٹھا گویا وہ میری مجلس میں بیٹھا، اور جو میری مجلس میں بیٹھا دنیا میں، آخرت میں اللہ اسے جنت میں بٹھائے گا، آخرت میں اللہ اسے جنت میں بٹھائے گا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے نائب ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب دیکھیں آج ہم دنیا میں کسی امیر آدمی کو دیکھتے ہیں تو ہم کیا اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کا بیٹا بھی امیر ہے، اس لیے کہ باپ امیر ہے۔ باپ کے امیر ہونے پہ ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ بیٹا بھی امیر ہے، اس لیے کہ شاہی خاندان کا ہے تو یہ بھی امیر ہے۔ تو اب دیکھیں کہ ہم کسی شخص کو دیکھتے ہیں کہ امیر ہے تو اس کے بیٹے کو بھی امیر مانتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اس کا بیٹا بھی امیر ہوگا، اس لیے کہ باپ کی دولت وراثت میں بیٹے کو ملے گی۔ اب دیکھیں کہ انبیاء کے وارث علماء ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ جب علماء انبیاء کے وارث ہیں، وارث انبیاء ہیں، تو ہم میں سے افضل و اعلیٰ ہے، ہم میں سے وہ ممتاز ہے، اس لیے کہ انبیاء کے وارث ہیں۔ یہاں اگر
کسی امیر باپ کے بیٹے کو دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا بیٹا بھی امیر ہے، اور جو انبیاء کے وارث ہے، وارث انبیاء ہے، تو وہ کیوں نہ افضل و اعلیٰ ہو، وہ بھی تو افضل و اعلیٰ ہوگا۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، علم کے تعلق سے، علماء کے تعلق سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی ہے کہ جب کوئی عالم دین یا طالب علم کسی علاقے کے، کسی محلے کے قبرستان سے گزر جائے، کسی علاقے یا کسی محلے کے قبرستان سے گزر جائے، تو اللہ رب العزت اس محلے، اس علاقے کے قبرستان سے 40 دن تک عذاب کو اٹھا لیتا ہے، 40 دن تک عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، عالم کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم دین کے قلم کی سیاہی سے شہداء کے خون کو تولا جائے گا، عالم دین کے قلم کی سیاہی سے شہداء کے خون کو تولا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کی فضیلت کیا، علم کی افضلیت کیا ہے، کہ عالم کے قلم کی سیاہی سے شہداء کے خون کو تولا جائے گا۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، علم کی بڑی فضیلت ہے، علم کی بڑی افضلیت ہے۔ ہم اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ جو ہے علم دین کو سیکھیں، علم دین سیکھنے کی کوشش کریں۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، جس کے پاس علم نہیں ہوتا اس سے شیطان بآسانی ایمان کو چھین لیتا ہے، بآسانی اس کے ایمان کو چھین لیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو شخص علم نہ رکھتا ہو، عبادتیں کرتا ہو، روزے رکھتا ہو، شیطان اس کو زیادہ نہیں روکے گا ان کاموں سے، شیطان اس کو زیادہ نہیں روکے گا۔ کوئی آپ عبادت کریں شیطان روکے گا لیکن زیادہ نہیں روکے گا، آپ روزے رکھیں شیطان روکے گا لیکن زیادہ نہیں روکے گا، آپ حج کرنے کے لیے جائیں شیطان روکے گا پر زیادہ نہیں روکے گا، آپ جتنے بھی نیک فعل کریں گے شیطان روکے گا پر زیادہ نہیں روکے گا۔ لیکن جب کوئی طالب علم، جب کوئی علم سیکھنے کے لیے جاتا ہے تو اس میں شیطان پوری کوشش کرتا ہے اس کو روکنے کی، پوری طاقت لگاتا ہے اس کو روکنے کی۔ اب وجہ کیا ہے؟ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان اپنا تخت جو ہے وہ پانی پہ بچھاتا ہے، شیطان اپنا تخت پانی پہ بچھاتا ہے اور اپنے تمام چیلے چپاٹوں سے رپورٹ لیتا ہے کہ تم نے کون کون سے کام انجام دیے، تم نے آج کون کون سے کام کیے۔ تمام ان کے چیلے چپاٹے وہاں حاضر ہوتے ہیں، سب اپنے اپنے کام کی رپورٹ دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو زنا کی طرف ابھارا ہے، میں نے فلاں کے بیوی اور شوہر کے درمیان جھگڑا کروا دیا، میں نے فلاں کے درمیان تفریق کروا دیا، میں نے فلاں کو فلاں گناہ میں مبتلا کر دیا، میں نے فلاں کو فلاں گناہ میں مبتلا کر دیا۔ سب اپنی اپنی رپورٹ دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک شیطان کا چیلا کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ایک طالب علم کو علم دین سیکھنے سے روک دیا، میں نے ایک طالب علم کو علم دین سیکھنے سے روک دیا۔ شیطان اپنی تخت کو چھوڑ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اسے قریب بلاتا ہے، بلا کر کے اسے گلے لگا لیتا ہے۔ جب اسے گلے لگاتا ہے تو اس کے جو دوسرے چیلے چپاٹے ہیں وہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے کام کیے، ہم نے اتنے بڑے بڑے کام انجام دیے، ہم نے اتنے بڑے بڑے کام کو سر انجام دیے، ہمیں شاباشی نہیں ملی، ہمیں شاباشی نہیں ملی۔ اور انہوں نے ایک طالب علم کو، عام طالب علم کو علم دین سیکھنے سے روک دیا اور اسے شاباشی مل رہی ہے، اسے گلے لگایا جا رہا ہے۔ آخر علم دین میں ایسی کیا خاصیت ہے، ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے اس کو شاباشی مل رہی ہے؟ ہم لوگوں کو شاباشی نہیں ملی۔ تو شیطان نے کہا کہ چلو آؤ دکھاتے ہیں کہ اس میں علم دین میں خاصیت کیا ہے۔ تو اپنے چیلے چپاٹوں کو لے کر کے گیا، ایک نمازی تھا، عابد، عبادت گزار، عبادت کرنے والا، وہ مسجد کی طرف آ رہا تھا بھاگتے ہوئے نماز ادا کرنے کے لیے۔ شیطان حاضر ہوا اپنی چیلے چپاٹوں کے ساتھ اور کہنے لگا کہ یہ سوئی ہے؟ کہا کہ ہاں یہ سوئی ہے۔ کہا کہ اس سوئی میں دیکھو ایک سوراخ ہے، سوراخ۔ کہا کہ ہاں یہ سوراخ تو ہے۔ کہا کہ بتاؤ اللہ تعالیٰ اس سوراخ سے کیا اونٹ کو نکال سکتا ہے؟ یاد رکھیں کہ وہ عابد تھا، نمازی تھا، عبادت گزار تھا، لیکن تھا جاہل، تھا جاہل۔ شیطان نے کہا کہ اس سوئی میں دیکھو ایک سوراخ ہے، کیا اس سوراخ سے اللہ تعالیٰ اونٹ کو نکال سکتا ہے، اونٹ کو پار کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ اس سوئی کے سوراخ سے اونٹ کو کیسے پار کر دے گا، اس کو اونٹ کو کیسے نکال دے گا؟ نہیں نہیں نکال سکتا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں، آپ کی نماز چھوٹ جائے گی، آپ کی جماعت چھوٹ جائے گی۔ شیطان نے کہا، پیچھے پلٹا، اپنے چیلے چپاٹوں سے کہا دیکھا اس کی لا علمی کی وجہ سے میں نے ایک جھٹکے میں اس کے ایمان کو چھین لیا۔ عبادت گزار تھا، سجدہ کرنے والا تھا، روزہ رکھنے والا تھا، نماز ادا کرنے والا تھا،
لیکن لا علمی کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کا ایمان میں نے ایک جھٹکے میں چھین لیا. انہوں نے ایک ایسا لفظ بول دیا جس کی وجہ سے اس کا ایمان چھن گیا. جیسے انہوں نے ایک ایسا لفظ بول دیا جس کی وجہ سے اس کا ایمان چھن گیا. وہی سوال لے کر کے ایک عالم دین کی طرف جاتا ہے، وہ بھی مسجد کی طرف آ رہا ہوتا ہے نماز کے لیے، جا کر کے کہتا ہے ان سے وہی سوال دہراتا ہے کہ بتاؤ یہ سوئی ہے، اس سوئی کے نوک سے اللہ تعالیٰ جو ہے اونٹ کو جو ہے کیا پار کر سکتا ہے، اونٹ کو نکال سکتا ہے؟ عالم دین نے کہا یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا بات ہوئی کہ اس سوئی کے سوراخ سے اللہ تعالیٰ اونٹ کو نکال سکتا ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اونٹ کو تو کیا ساتوں زمین و آسمان کو اس سوئی کے سوراخ سے نکال سکتا ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک میرا رب ہر چیز پر قادر ہے. اونٹ نکالنے کی بات کرتے ہو، میرا رب اگر چاہے تو ساتوں زمین و آسمان کو اس سوئی کے سوراخ سے نکال سکتا ہے. شیطان پلٹا، اپنے چیلے چپاٹوں سے کہا کہ دیکھا اس نے اپنی علم کی بنا پر، علم کی وجہ سے اپنے ایمان کو بچا لیا، اپنے ایمان کو محفوظ کر لیا. وہ عابد تو تھا، عبادت گزار تھا، نمازیں پڑھنے والا تھا، روزے رکھنے والا تھا، زکوٰۃ ادا کرنے والا تھا، لیکن لا علمی کی وجہ سے وہ اپنے ایمان کو گوا دیا. اور ایک عالم دین ایمان کی وجہ سے، علم کی وجہ سے اپنے ایمان کو بچا لیا. اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک عالم 1000 عابد پر بھاری ہے، ایک عالم 1000 عابد پر بھاری ہے. اور یہاں تک کہ یہ بھی بات میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک عالم دین کا سونا ایک عابد کے عبادت کرنے سے افضل ہے. ایک عابد اگر عبادت کرتا ہو اس سے بھی زیادہ افضل ہے کہ عالم دین سو رہا ہو. عالم دین کا سونا افضل ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علم دین سیکھنا بہت ضروری ہے، علم دین بہت اہم ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم دین کی موت ایک عالم کی موت ہوتی ہے. ایک عالم دین کی موت ایک عالم کی موت ہوتی ہے. اگر ایک عالم دین کی موت ہو جائے سمجھو ایک عالم کی موت ہو گئی، وہاں سے روشنی ختم ہو گئی، اجالا ختم ہو گیا. اب وہ اندھیرے میں چلا گیا، وہ علاقہ، وہ محلہ اندھیرے میں چلا گیا. اس لیے کہ عالم روشنی ہے اور عالم دین کی موت ایک عالم کی موت ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگ، ہم اور آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ علم دین کی افضلیت کیا ہے، علم دین سیکھنا کتنا ضروری ہے. آج ہم لوگ اپنے اندر دیکھیں کہ ہم نے کون سے علم حاصل کیے، ہم اپنے اندر کتنا علم رکھتے ہیں. میں ایک اور آپ کو اشارہ کر دوں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ کہ ان کے پاس جب شیطان پہنچا تھا، پہنچنے کے بعد ان سے کہا کہ تم پوری زندگی اللہ اللہ کرتے رہے، اللہ کو ایک مانتے رہے، اللہ کو پکارتے رہے، کہ اللہ نے بھی پلٹ کے تجھے کبھی پکارا؟ تو انہوں نے کہا نہیں. پر شیطان نے جو ہے، انہوں نے کہا شیطان نے کہ پھر اللہ کو ایک مانتے کیوں ہو، ایک جانتے کیوں ہو؟ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی دلیل دیے، کئی حوالے دیے، یہاں تک کہ ایک دو نہیں 360 حوالے دیے، 360 دلیلیں دی. لیکن مردود شیطان نے 360 دلیلوں کو رد کر دیا. تب ان کے ایک پیر و مرشد دور دراز مقام پر تھے، انہوں نے وہیں سے آواز دی، فخر الدین تو یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں بغیر کسی دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں، میں بغیر کسی دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں. تب اس کے ایمان کی حفاظت ہوئی. آج دنیا میں ہم اگر یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے پیسے کما لیے تو ہمارے لیے کامیابی ہو گئی، ہم نے بڑی عمارتیں کھڑی کر لی تو ہمارے لیے کامیابی ہو گئی، ہم نے فلاں ڈگری حاصل کر لی تو ہمارے لیے کامیاب ہو گئی. ہرگز نہیں. مسلمان کے لیے صرف کامیابی یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر کے وہ اپنی ایمان کو سلامتی کے ساتھ قبر میں لے جائے، اپنے ایمان کو سلامتی کے ساتھ قبر میں لے جائے. یہی ایک مسلمان کی کامیابی ہے، یہی ایک مسلمان کے لیے کامیابی ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امام اعظم ابو حنیفہ، سب سے بڑے امام دنیا آج جس کے شاگرد ہونے میں فخر کرتی ہے، وہ امام جب بچپن میں کھیل رہے تھے تو ایک بزرگ نے کہا بیٹے کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ابا ہم کھیل رہے ہیں. کہا کہ کب تک کھیلو گے بیٹے؟ کہا کہ ابا ہم تو ابھی کھیل رہے ہیں، پھر کچھ دیر کے بعد کھیل ختم ہو جائے گی. کہا کہ بیٹا تمہیں نہیں معلوم کہ قبر میں تنہا رہنا پڑتا، قبر میں کھیل کود کام نہیں آتے، قبر میں کھیل کود کام نہیں آتے. قبر میں اگر کوئی چیز کام آئے گی وہ تمہاری عمل اور علم ہے،
یہ بات حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دل میں تیر کی طرح لگی، تیر کی طرح ان کے دل میں چبھ گئی۔ انہوں نے کھیل کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور علم دین کی طرف اپنی رغبت کر دی، علم دین سے محبت کر لی۔ جب علم دین کی طرف محبت کی تو دنیا نے دیکھا کہ وہ امام اعظم آج اس مقام پر فائز ہوئے ہیں کہ پوری دنیا آج اس کو پڑھ کر کے فتویٰ دیتی ہے، پوری دنیا آج اس کو پڑھ کے فتویٰ دیتی ہے، اور پوری دنیا کے علماء اس کو استاد ماننے میں، ٹیچر ماننے میں فخر محسوس کرتی ہے۔ اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہوئے۔ اب تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، علم کے بغیر کچھ نہیں ہے، علم کے بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا، کوئی پیر نہیں بن سکتا، اس کے لیے علم ضروری ہے، علم دین سیکھنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ وہ جو اپنے مریدوں کو سکھائیں گے وہ کون سا دین سکھائے گا، خود ہی دین سکھا ہوا نہیں ہے۔ اس لیے علم دین پیر ولی بننے کے لیے ضروری ہے، تاکہ وہ سیدھا راستہ دکھا سکے کہ راستہ صحیح کیا ہے۔ لیکن آج جو پیر دکھائی دیتے ہیں وہ بغیر علم والے ہوتے ہیں، وہ ڈائریکٹ مدینے میں نماز پڑھتے ہیں اپنے حجرے میں بیٹھ کر کے۔ تو یہ حال ہے۔ اس لیے جو ہے دنیا میں یاد رکھیں، علم کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ علم دین ہے، رسول اللہ تک پہنچنے کا راستہ علم دین ہے، جنت تک پہنچنے کا راستہ علم دین ہے۔ علم دین کے بغیر کوئی راستہ نہیں۔ اس لیے ہم اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اور آپ علم دین کی طرف توجہ دیں، علم دین کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیاوی پڑھائی، دنیاوی ایجوکیشن آپ نہ حاصل کریں، لیکن دین کے علم سے آپ محروم نہ رہیں، دین کو سیکھنے سے پیچھے نہ رہیں۔ دین سیکھنا سب سے پہلا ہمارے لیے فریضہ ہے۔ حضور نے فرمایا علم دین سیکھنا فرض ہے، سب سے پہلا فرض اگر کوئی ایجوکیشن ہے تو وہ علم دین ہے۔ پھر دنیاوی تعلیم آپ حاصل کریں۔ مدرسے سے عالم دین بننے کے بعد وکیل بنتے ہیں، مدرسے سے عالم دین بننے کے بعد جو ہے پولیس بنتے ہیں، مدرسے سے عالم دین بننے کے بعد جو ہے ڈاکٹر بنتے ہیں۔ وہ دین حاصل نہیں کرتے، اور ان سے اگر پوچھا جائے کہ سب سے مشکل اور ہارڈ جو ہے کون سی تعلیم ہے تو وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ عالم دین بننا سب سے زیادہ مشکل اور ہارڈ ہے۔ تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں، دنیاوی تعلیم کو حاصل کریں، لیکن ساتھ ساتھ سب سے پہلے ہمارے لیے جو ہے دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، دین کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارا دین کیا ہے۔ جب دین سمجھیں گے نہیں، جب علم ہی نہیں ہوگا تو پھر عمل کیا ہوگا؟ جب علم ہی نہیں ہے تو عمل کیا ہوگا؟ علم ہونا چاہیے تب تو ہم عمل کریں گے۔ آج ہم بڑی بڑی باتیں سن لیتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں دوسری کان سے نکال دیتے ہیں، لیکن ایک ایک بات کو آپ لوگوں کے سامنے بولنے کے لیے کئی کتابوں سے گزرنا پڑتا ہے، کئی کتابوں میں ڈھونڈنا پڑتا ہے، تلاش کرنی پڑتی ہے، تب آپ لوگوں کے سامنے بولتے ہیں۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، جمعے میں بول دیے، دوسرا جمعہ اگر کسی سے پوچھ لے تو کسی کو معلوم نہیں ہوگا ہم نے کیا کیا باتیں بولی ہے، علم دین کے بارے میں کیا کیا بتائی ہے۔ سنتے ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، کان سے سنتے ہیں، دل میں اتارنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، صرف سن لیتے ہیں، پھر مسجد سے باہر نکلتے ہیں، پھر وہ کہانی ختم۔ وہ باتیں کیا تھی وہ مسجد میں رہ گئی، مسجد کی باتیں مسجد میں رہ گئی، باہر گئے اپنے موج میں ہو گئے۔ یہ نہیں ہونی چاہیے۔ علم دین سیکھو، سمجھنے کی کوشش کرو، زندگی کچھ نہیں ہے علم دین کے بغیر۔ دین سیکھنا سب سے اہم ہے، ضروری ہے۔ دین ہی ایک ایسا علم ہے جو ہمیں جنت تک کا راستہ دکھاتا ہے، رسول اللہ تک کا راستہ دکھاتا ہے، رب تک کا راستہ دکھاتا ہے۔ اس لیے علم دین سیکھنے کی کوشش کریں۔ ہماری توجہ یہ نہیں کہ کوئی عمر ہے، قید ہے، کوئی عمر نہیں ہے اسلام میں، آپ بلا جھجک جس عمر میں چاہیں علم دین سیکھیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں 4 بننا، 5واں کبھی نہ بننا۔ عالم بنو، عالم نہیں بن سکتے ہیں، آپ لوگ کہیں گے کہ ہم لوگوں کی عمر زیادہ ہو گئی، دنیا کی بوجھ ہے، گھر کی ذمہ داری، ہم عالم نہیں بن سکتے۔ ٹھیک ہے، حضور نے فرمایا طالب علم بنو، علم سیکھتے رہو، علم سیکھنے والا بنو۔ یہ تو ہمیشہ بن کر کے رہ سکتے ہیں، علم دین سیکھنے والا طالب علم ہمیشہ بن کے رہ سکتے ہیں، سیکھنے کے لیے سیکھ سکتے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا طالب علم نہیں بن سکتے تو سامع بنو، علماء سے دین سننے والا بنو، علماء سے دین کو سنو۔ اگر یہ نہیں بن سکتے تو کم سے کم علماء سے دوستی رکھنے والا بنو، علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا بنو۔ لیکن 5واں کبھی نہ بننا، جو 5واں بنے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا جو 5واں بنے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، اس پر شیطان قابض ہو جائے گا۔ 4 کے علاوہ 5واں بننے سے حضور نے روک دیا، منع کیا کہ 4 تک بن جانا، لیکن 5واں کبھی نہ بننا۔ 5ویں میں ہلاکت ہے، تمہاری زندگی کی بربادی ہے، 5ویں میں شیطان تم پر قابض ہو جائے گا، حضور نے فرمایا۔ اس لیے یاد رکھنا کہ 4 بننا لیکن 5واں کبھی نہ بننا۔ عالم دین نہیں بن سکتے، طالب علم بنو، طالب علم نہیں بن سکتے، دین کو سننے والا بنو، دین کو سننے والا نہیں بن سکتے، عالم دین سے دوستی رکھنے والا بنو تاکہ تمہیں وہ دین بتا سکے۔ لیکن 5واں کبھی نہ بننا، 5ویں میں شیطان قابض ہو جائے گا، تمہیں ہلاک کر دے گا۔ ہلاکت 5ویں میں ہے،
یہ 4 تک تو زندگی سنور سکتی ہے، لیکن 5ویں میں زندگی کی بربادی ہے۔